خیر المختصر یہ کہ بات مان لی گئی اور تاریخ فکس ہو گئی کہ فلاں دن جگر مراد آبادی کی تاریخ مکمل ہو گئی، ہاں کر دی۔ اب کیا ہوا کہ مظاہرہ شروع ہو گئے، عوام میں جب بات سنی کہ جگر مراد آبادی آ رہے ہیں اور ایسے مسند رسول پر بیٹھیں گے، ایسا مشروب مغرب پینے والا میں نوش آدمی مصطفیٰ کے ممبر پر بیٹھے گا، مظاہرے شروع ہو گئے، احتجاج شروع ہو گئے، بائیکاٹ شروع ہو گیا کہ ہم پروگرام میں نہیں آئیں گے۔ عوام اب جو ہے بائیکاٹ کرنے کے، ہم کس پروگرام کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم اس پروگرام میں نہیں آئیں گے، ہم اس پروگرام میں نہیں آئیں گے۔ خیر جیسے تیسے ایک خط بھیجا گیا جگر مراد آبادی کو اجمیر محلہ سے کہ آپ 3 دن پہلے جلسے سے تشریف لے آئیں، اگر آپ اسی دن آئیں گے تو اسٹیشن پر عوام جمع ہو جائے گی اور تمام نعرے بلند کرے گی۔ کمیٹی نے یہ بات کی اور جگر مراد آبادی 3 دن پہلے تشریف لے گئے۔ اس سے پہلے کیا ہوا؟ اب نعت کا مشاعرہ، اب جگر مراد آبادی علی سکندر نے کبھی نعت پاک لکھی نہیں، ہمیشہ دوسروں کی تعریف کی، ہمیشہ دوسروں کی تعریف کرتے رہے۔ اب کیا ہوا؟ سب سے پہلا انہوں نے کام کیا کیا؟ جو شراب کی بوتل تھی ان کی وہ پھینک دی، شراب کی بوتل پھینک دی۔ نعت پاک کے دعوے صرف دعوت کی برکت پر یہ ہوا کہ شراب چھوڑ دی، بولو سبحان اللہ۔ دعوت کی برکت پر کیا ہوا؟ شراب چھوڑ دی۔ اب قلم اٹھایا، اب نعت کا کوئی مطلب کوئی مصرع نہیں آ رہا، پریشان ہے، باوضو ہو کر کے بیٹھے، 3 دن ہو گئے کوئی مصرع نہیں بن رہا۔ جب قلم اٹھائیں دوسروں کی تعریف نکلی، آپ باوضو ہوئے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں لو لگائی اور عرض کیا یا رسول اللہ میں سیاہ کار، میں گناہ گار، آپ کا امتی، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، سرکار کرم فرمائیے، سرکار کرم فرمائیے۔ یہ بات جب ہوئی مصطفیٰ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیا۔ اب کھڑے ہو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت قاری امتیاز رضا برکاتی صاحب قبلہ، جشن داول شاہ پیر سرکار، عرس داول شاہ پیر سرکار، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آپ جو کھڑے ہو گئے تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں، یہ گنجے کا سر والا راستہ پورا کر لیں، یہ مانگ بن گئی ہے راستے میں، اس کو پورا کر لیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے گائے نے ایک سائڈ شیپ کر کے چھوڑ دی ہوتی۔ بہت جلدی سے میں بات پوری کر لیتا ہوں۔ اب نعت پاک لکھی اور نعت پاک لکھی گرند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، یہ نعت کلام پورا نعت کلام لکھا جگر مراد آبادی نے۔ اب 3 دن پہلا آپ آ گئے اور کمیٹی والوں نے جو ہے جلسہ گاہ کے آس پاس ماتھے کو چھپا دیا۔ اب اعلان ہوا مسلک سے کہ آپ کے سامنے ہدیہ انعام پیش کرنے کے لیے جگر مراد آبادی تشریف لاتے۔ عوام کھڑی ہو گئی، ہم نہیں سنیں گے، ہم نہیں سنیں گے، ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ عوام کھڑی ہو گئی، جگر مراد آبادی چپ کر اسٹیج پر آئے اور کہا کہ آپ کو مجھ سے تکلیف ہے مصطفیٰ کی نعت سے۔ جب یہ بات کہی تو عوام خاموش ہو گئی کہ ہاں مصطفیٰ کی نعت سے کوئی تکلیف نہیں ہے، مصطفیٰ کی نعت سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جگر مراد آبادی کھڑے ہوئے اور اپنا کلام مکمل کیا۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر مدحت سلطان مدینہ، یہ پورا کلام آپ نے پڑھا۔ اور جب آپ کلام پڑھ رہے تھے پبلک اش اش کر اٹھ رہی تھی اور بڑے سکون کے ساتھ پبلک سماعت کر رہی تھی۔ نعت پاک کی برکت اتنی ہے کہ اگر سکون سے سنا جائے تو یقیناً مصطفیٰ کریم ہماری طرف منہ لگاتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ہماری آواز کو مصطفیٰ کریم سنتے ہیں اور کوئی بڑی بات نہیں کہ سرکار ہماری محفل میں آ جائے، یہ ان کی عطا ہے۔ حقیقت ہمیں سن رہے ہیں اور مصطفیٰ کریم ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ آئیے میں کچھ شعر پڑھوں حضرت کے استقبال کے لیے۔ اتنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، کبھی طوفان کبھی موجوں پہ سہارے پہنچا، کبھی طوفان کبھی موجوں کے سہارے پہنچا، کبھی پاتا ہوا حوروں کے اشارے پہنچا۔ عشق حیدر وہ سمندر ہے کہ جس میں، عشق حیدر وہ سمندر ہے کہ جس میں جو بھی ڈوبا وہ کوثر کے کنارے پہنچا، جو بھی ڈوبا وہ کوثر کے کنارے پہنچا۔ اور علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ تو ان کے ذکر کو ادنانا سمجھ ہے منکر، تو ان کے ذکر کو ادنانا
समझ है मुनकिर जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है, जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है, जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है, जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। कोई कहीं अली को पुकार सकता है, कोई कहीं अली को पुकार सकता है, अली सभी का मुकद्दर सवार सकता है। कोई अली को कहीं पुकार सकता है, अली सभी का मुकद्दर सवार सकता है। और नहीं है हश्र में काफी रुकू और सुजूद, नहीं है हश्र में काफी रुकू और सुजूद, अली का प्यार ही पुल सिरात से गुजार सकता है, अली का इश्क ही पुल सिरात से गुजार सकता है। और अली का नाम तो कमाल करता है, अली का नाम तो कमाल। صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جلوہ فرما ذی وقار علماء اہل سنت، آج کی اس مبارک مقدس بابرکت محفل میں تشریف فرما جملہ عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين
محمد رسول اللہ الصادق الوعد الامین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ الراشدین المرشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شاہ برکت اللہ میاں قطب عالم میزنم قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ گرامی القدر سامعین محترم، معروضات سے قبل ہم سب مل کر حضور سے اپنی محبت اور اپنے خلوص اور اپنی انسیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری وفاداری اور پوری ایمانداری کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہت ہی خوبصورت آج کی یہ محفل ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں اس محفل کو سجانے والے بانیان جلسہ، منتظمین، معاونین، اراکین، جملہ ان کے مصاحبین۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ سب لوگ تشریف لائے اللہ کے ایک ولی کے آستانے پر۔ یہاں پہ آپ کا آنا بیٹھنا ایک ایک لمحہ یہ آپ کے لیے کتنا مفید ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ فرمایا اللہ والے کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی اس عبادت سے بہتر ہے جس کو اللہ نے قبول کر لیا ہو۔ یاد رہے جب اس طرح کی باتیں آپ سنیں تو یہ ذہن نشین کر لیا کریں کہ ہم نسبت والے لوگ ہیں اور اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، البتہ ہماری محبت اندھی عقیدت کسی حال نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ہمارے تمام علماء، مہذب افراد، ہمارے بزرگ، شیوخ، اللہ تعالیٰ ان سب کی عمر خیر و عافیت سے دراز فرمائے۔ ان کی موجودگی نے اس محفل کے حسن میں مزید اضافے کیے ہیں۔ میں
آپ سب لوگوں کے درمیان حاضر ہوں. انشاءاللہ کوشش میری یہ ہوگی کہ کم وقت میں آپ کی بہتر خدمت کر سکوں، لیکن اس سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ماحول تھوڑا سازگار ہو، تاکہ مجھے محسوس ہو کہ آپ لوگ بھی پوری طرح آمادہ ہیں. تو انشاءاللہ پھر تھوڑا سا ماحول سا بنے گا تو سننے سنانے میں مزہ آئے گا. میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں، اور الحمدللہ مسلمان کا یہ طریقہ اور شعار ہے کہ مہمان کی بات کو بھی مانتے ہیں، اس کی مہمان نوازی بھی کی جاتی ہے. تو آپ میرے میزبان ہیں، میں مہمان ہونے کی حیثیت سے آپ سے کہتا ہوں بیچ بیچ میں جو جگہ خالی ہے اس کو آپ پر کریں، اور پیچھے والے آگے آئیں. اور پیچھے جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ہمارے چند احباب، کیا ہی اچھا ہوگا کہ محفل میں تشریف لائیں. جو برکتیں یہاں ہیں وہاں بھی آپ سن سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہاں کی برکتیں الگ ہیں. موٹر سائیکلیں جہاں کھڑی ہیں وہاں بھی چند احباب میرے کھڑے ہیں، دائیں بائیں ہونا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد رکھے، توفیق ملے تو جلسگاہ میں تشریف لائیں. دیکھو، قریب ہو کے جب آپ سنیں گے تو اس کی بات الگ ہوگی. وہ کہا نا، قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے. دور سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے. یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں. تو فاصلے جتنے ہوں گے غلط فہمیاں بھی اتنی ہوں گی، فاصلے جتنے کم ہوں گے غلط فہمیاں اتنی کم ہوں گی. تھوڑا سا آپ تیار ہوں تاکہ بات شروع کی جا سکے. اپنی موجودگی کا احساس دلائیں اور مجھے اجازت دیں. دل لگا کے تمام احباب کہیں سبحان اللہ. میں یہ بڑی روحانی محفل ہے، اور ایسی روحانی محافل میں میرا جی چاہتا ہے میں بالکل سکون اطمینان کے ساتھ میں اپنی بات کروں، تاکہ آپ لوگ بھی میری گفتگو کو مزہ لے کر سنیں، لطف اندوز ہوں آپ. اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں. اس نے ہمیں انسان بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج زریں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں پہ سجایا. کرم بالائے کرم. انسان تو بہت ہے دنیا میں، مگر اس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے. مومن بھی بہت ہوئے دنیا میں. تمام انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں تھیں سب ایمان والے ہی تھے، لیکن اللہ نے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی امت کا مومن نہیں بنایا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت لوط، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت ابراہیم، یہ تمام انبیاء کرام رسولان نظام، ان کی امتوں کا مومن اللہ نے ہمیں نہیں بنایا، بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. ہم حضور کی امت کے مومن ہیں. اللہ تعالی نے دیکھو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام رسولان نظام دنیا میں تشریف لائے. ہر نبی کی امت میں اللہ تعالی نے اولیاء بھی پیدا فرمائے، ہر نبی کی امت میں. مگر ایک بات یاد رہے، جس طرح تمام نبیوں میں میرے مصطفیٰ ذیشان ہیں، ممتاز ہیں، اسی طرح
تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے اولیاء اپنی جگہ اور میرے حضور کی امت کے ولیوں کا مقام اپنی جگہ. جس طرح میرے آقا امام الانبیاء ہیں، اسی طرح ان تمام امتوں کے اولیاء کی سرداری بھی اس امت کے اولیاء کو اللہ نے عطا فرمائی. اللہ کا احسان ہے کہ پروردگار نے ہمیں سید الاولیاء سلطان المشائخ تاجدار ولایت حضور پیران پیر دستگیر کی غلامی عطا فرمائی. اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے. میں نے قرآن عظیم کی جو سورہ مبارکہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پروردگار کا قرآن ہے. اللہ نے فرمایا میں اب آپ کو قرآن سناؤں گا اور اسی عنوان کے تحت چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا. آپ لوگ بس اب 10-15 منٹ تھوڑا ماحول ذرا سازگار کریں، پھر انشاءاللہ میں آمادہ ہو جاؤں. پھر تھوڑا آپ سے کچھ باتیں کوشش رہے گی کہ کم وقت میں سلیس انداز میں آپ تک پہنچائی جا سکیں. آپ حضرات ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. اپنے علماء سے اجازت چاہتے ہوئے قرآن عظیم اللہ کا کلام، وہ کلام جس کی فصاحت و بلاغت لاجواب ہے. بھائی دنیا میں کوئی پڑھا لکھا آدمی، کوئی ذی شعور دانشور آدمی بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ صاحب اس کی زبان بڑی نفیس ہے، اس کا کلام بہت عمدہ ہے. مگر دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں کے کلام اپنی جگہ، میرے پروردگار کا کلام سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے کلام کی فصاحت و بلاغت دیکھیں اور اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ سمجھیں. پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل ولا یزال نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. تھوڑا ڈیلے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولیاء کرام کی عظمتوں کا اعلان کیا. بہت اچھا مائک ہے آپ کا، ڈیلے ٹائمنگ تھوڑا لیٹ کیجیے، سلولی. تو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کی عظمتوں کو بیان کیا. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس امت کے اولیاء کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا یہ جو جنت ہے نا، جنت بھی جنت الفردوس. جنت میں حضور فرماتے کئی درجے ہیں جنت کے، مگر جنت کا اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے. تمہارے میرے آقا امام الانبیاء والی کائنات نے فرمایا اے میرے غلاموں، تم جب بھی اللہ سے دعا مانگا کرو، جب بھی پروردگار سے جنت مانگا کرو، آقا نے فرمایا جنت الفردوس مانگا کرو، جنت الفردوس مانگا کرو. یا رسول اللہ کیا ہے اس جنت کے درجے کا مقام؟ تاجدار مدینہ والی کائنات نے
نے فرمایا جنت الفردوس جنت کا وہ درجہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جنت الفردوس وہ درجہ ہے کہ اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے. یہیں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں. آقا نے اعلان فرمایا اللہ سے جب بھی مانگا کرو دعاؤں میں تو جنت الفردوس مانگا کرو. جنت کا وہ اعلیٰ درجہ ہے جنت الفردوس. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا یہ جو جنت جنت الفردوس ہے اللہ کا اعلان ہے میں نے اپنے اولیاء کو جنت الفردوس کا وارث بنا دیا ہے. اچھا باپ کی ملکیت کا وارث کون ہوتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے. ملکیت باپ کی ہو وارث بیٹا اور جو وارث ہے وہ مالک ہے. جو وارث ہے وہ مالک ہے. چاہے بیچے چاہے رکھے چاہے کچھ بھی کرے یہ کسی کو یوں ہی دے دے. عزیزان گرامی القدر دنیا کا اصول یہ ہے باپ کی ملکیت کا وارث بیٹا ہوتا ہے مگر یہ پروردگار کی ملکیت ہے جنت الفردوس اور اللہ کو اولاد کوئی نہیں. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی سے پیدا نہ اس سے کوئی پیدا نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد. پروردگار عالم کو اولاد کوئی نہیں اور ملکیت کتنی ملکیت کتنی ہائے ہائے. ملکیت کا عالم یہ قرآن مجید گواہی دیتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے بڑی برکت والی ذات ہے پروردگار کی وہی ملکوں کا مالک ہے. اصل ملکیت اسی پروردگار کی ہے. ساری کائنات کے خزانے ساری کائنات کی ملکیت کل ملکیت کا مالک پروردگار. یہ اس کے خزانوں کا عالم یہ اس کی ملکیت یہ اس کی شہنشاہی کا عالم. وہ پروردگار وہ خالق کائنات اس کی ملکیت کا یہ عالم. لیکن اولاد کوئی نہیں. کون ہے وارث؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولاد کوئی نہیں مگر میں نے اس ساری ملکیت کا وارث اپنے ولیوں کو بنایا ہے. اس ملکیت کا وارث میں نے اولیاء کو بنایا ہے. اس ملکیت کے وارث کا نام غوث اعظم ہے. اس ملکیت کے وارث کا نام معین الدین ہے اور دیوا میں اس ملکیت کے وارث کا نام وارث پاک ہے اور آپ کے بانسواڑا میں اسی تمام ملکیت کے وارث کا نام حضرت دیول شاہ داول شاہ رحمت اللہ علیہ. ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہو پھر اتنی بڑی ملکیت پھر وہ بادشاہت وہ ملکیت اللہ نے ولیوں کو عطا فرمائی. یہ عزتیں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو عطا فرمائی. یہ مقام و مرتبہ اللہ نے اولیاء کو عطا فرمایا. اللہ کا احسان ہے ہمارے ہاتھوں میں ان ولیوں کا دامن ہے. اللہ کا احسان ہے ہم ان کے غلام ہیں. ان سے ہمارا رشتہ غلامی ہے. اور یاد رکھنا نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے.
عزیزان گرامی القدر، چلو نسبت آپ کو ذرا سا ایک لمحے کے اندر سمجھا کے آگے بڑھوں۔ نسبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسبت عطا کی، اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائی، اس نسبت نے ہمیں بھی ممتاز کیا۔ اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عزتیں عطا فرمائی۔ کیا ہے یہ نسبت؟ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے وہ پیغمبر جن کی شان کا یہ عالم کہ اللہ نے بڑی سلطنت بادشاہت عطا فرمائی، ہوا پہ بھی حکم چلتا ہے، کائنات کی ملکیت، کل ملکیت کا مالک پروردگار، یہ اس کے خزانوں کا عالم، یہ اس کی ملکیت، یہ اس کی شہنشاہی کا عالم، وہ پروردگار، وہ خالق کائنات، اس کی ملکیت کا یہ عالم، لیکن اولاد کوئی نہیں۔ کون ہے وارث؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولاد کوئی نہیں، مگر میں نے اس ساری ملکیت کا وارث اپنے ولیوں کو بنایا ہے۔ اس ملکیت کا وارث میں نے اولیاء کو بنایا ہے۔ اس ملکیت کے وارث کا نام غوث اعظم ہے، اس ملکیت کے وارث کا نام معین الدین ہے، اور دیوا میں اس ملکیت کے وارث کا نام وارث پاک ہے، اور آپ کے بانسواڑا میں اسی تمام ملکیت کے وارث کا نام حضرت دیول شاہ رحمۃ اللہ۔ انسانوں، جانوروں، جنات پر بھی آپ کا حکم چلتا ہے۔ ساری کائنات پہ اللہ تعالیٰ نے حکومت اور غلبہ عطا فرمایا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک روز خیال آیا، آپ نے دیکھا ایک چینٹی ہے زمین پر، خیال آیا آج اس سے بات کیوں نہیں کی جائے، چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تھوڑا بولیے۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کو خیال آیا چلو آج اس چینٹی سے بات کرتے ہیں۔ آپ نے اس چینٹی کو اپنے ہاتھ پر یوں بیٹھایا، اب آپ نے اس سے کلام کرنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو تمام جانوروں کی، تمام مخلوقات کی بولیاں سکھائیں، علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ جانوروں کی بولیاں سمجھنے والے، جانوروں سے گفتگو کرنے والے، آپ نے چینٹی سے بات کرنا شروع کیا۔ آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے چینٹی یہ بتا، تو زیادہ حسین ہے، تو زیادہ خوبصورت ہے، یا میں زیادہ حسین ہوں؟ پیغمبر خدا اور چینٹی سے سوال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چینٹی سے سوال کیا، تو زیادہ حسین یا میں زیادہ حسین؟ تو زیادہ خوبصورت یا میں زیادہ خوبصورت؟ اب چینٹی نے جواب دیا، کہنے لگی ہے پیغمبر خدا، اے اللہ کے پیغمبر، تمام دنیا کی حکومت اللہ نے کس کو عطا فرمائی، مجھے یا آپ کو؟ آپ نے فرمایا مجھے۔ کہنے لگی ہے پیغمبر خدا ذرا یہ بتائیے یہ ہواؤں پہ حکم میرا چلتا ہے یا آپ کا؟ یہ پاور اللہ نے کس کو دی؟ کہنے لگی یہ جانوروں پہ حکم میرا چلتا ہے یا آپ کا؟ یہ پاور اللہ نے کس کو دی؟ آپ نے فرمایا
یہ پاور تو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، جانوروں پہ حکم میرا چلتا ہے، جنات انسان پہ حکم میرا چلتا ہے۔ تو پھر وہ چیٹی کہنے لگی ہے پیغمبر خدا، اے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، بادشاہت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، انسانوں جانوروں پر غلبہ اللہ نے جنات پر آپ کو عطا فرمایا، ہوا آپ کے حکم پہ بہتی ہے، یہ آپ کو طاقت اللہ نے عطا کی، یہ شان پروردگار نے آپ کو عطا فرمائی، تو یقیناً پھر آپ ہی زیادہ خوبصورت اور شان والے، آپ ہی زیادہ شان والے، آپ ہی زیادہ عظمت والے۔ مگر اے پیغمبر خدا، ایک ادنا سی مخلوق چیٹی ہوں، مگر چیٹی ہونے کے باوجود بھی ایک جملہ عرض کرتی ہوں۔ اب چیٹی نے کہنا شروع کیا، کہنے لگی آپ شان والے، آپ عظمت والے، آپ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ برگزیدہ پیغمبر، آپ کو اللہ نے عزتوں کا تاج زرعی عطا فرمایا، آپ کو اللہ نے عزتوں کی مسندیں عطا فرمائی ہے، آپ شان والے، عزت والے، مگر اے پیغمبر خدا، اب تک میں جو تھی سو تھی، مگر اب آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر آپ سے گفتگو کر رہی ہوں، آپ کے ہاتھ کے اوپر بیٹھ کر اے پیغمبر خدا آپ سے بات کرنے کا مجھے موقع ملا، یہ شرف ملا، تو اب میں بھی کوئی ادنا نہیں رہ گئی، میں بھی اعلیٰ ہو گئی ہوں۔ عرس داغل شاہ پیر سرکار، علماء اہل سنت، قاری امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، واہ واہ، اب میں بھی ادنا نہیں رہ گئی، آپ کی نسبت نے مجھے بھی اعلیٰ بنا دیا۔ یہ نسبت کا کمال ہے عزیزوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت کا کمال ہے کہ ایک چیونٹی بھی سمجھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس نسبت نے مجھے ممتاز کر دیا، اس نسبت کی وجہ سے میں بھی اب ادنا نہیں رہ گئی، میں بھی اعلیٰ ہو گئی ہوں۔ اے لوگوں، اب ایک جملہ سننا توجہ سے۔ ایک چیٹی ہے، اللہ کے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی نسبت سے وہ اعلیٰ ہو جاتی ہے، تو پھر سنو سنو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے امام تمہارے میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت آمینہ کے نور نظر محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت تمہارے میرے آقا ساری کائنات کے آقا، پھر آقا کی بارگاہ سے جس کو نسبت حاصل ہو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اس کی عزت و شان کیا ہوگی۔ ایک چوٹی کا مقام حضرت سلیمان کی بارگاہ میں آنے کے سبب جب اس کی عزتوں میں اضافہ ہو جائے تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہنے کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر کا مقام کیا ہو گیا ہوگا، حضرت عمر کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا، حضرت عثمان کے مقام کا کیا عالم، حضرت علی المرتضی شیر خدا کی عظمتوں کا کیا عالم، اور پھر ان کی نسبت پا کر پھر اللہ کے ولیوں کی شان اور ان کا مقام کیا ہوگا، پھر ان کی شان کیا ہوگا، پھر ان کا مقام کیا ہوگا۔ اچھا اور ذرا سے اس نسبت کو سمجھاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، دربار لگا ہوا ہے۔ آپ نے دربار کے اندر نظر ڈالی، کہا کون کون موجود ہے درباری اور کون موجود نہیں ہے، اب حاضری لگ رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت سلیمان علیہ السلام اب حاضری لگا رہے ہیں، کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے۔ یہاں آتے جاتے رہا کرو تاکہ یہاں کی حاضری والے رجسٹر میں نام باقی رہے، یہاں کے رجسٹر میں نام رہے گا نا، اور اس پہ حاضری لگتی رہے گی، ٹک لگتا رہے گا۔ موجود ہیں آئے ہیں، آتے ہیں، آتے رہتے ہیں، تو پھر یاد رکھنا یہ دفتر جب کل بروز قیامت کھلے گا نا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، تو امام الانبیاء پھر پیار فرمائیں گے، میرے شہزادے کی بارگاہ میں آتا تھا، وہاں حاضری لگاتا تھا۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام نے حاضری لگائی، سب کی حاضری لگ رہی ہے، موجود ہیں، جو موجود کہتا ہے جی موجود، لبیک، موجود ہوں۔ عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، حاضری لگ رہی ہے، سب اپنی موجودگی بتا رہے ہیں۔ ایک پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں رہتا ہے جس کا نام ہے ہدہد، دیکھا ہے کبھی؟ لمبی چونچ والا، وہ یوں جب مارتا ہے نا چونچ درخت کے اندر، اپنی اس چونچ سے اس کو توڑ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے۔ ہر علاقے میں اس کا نام کچھ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے حضرت بتا رہے نام۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے عاشقوں، جب اس کا نام آیا، اس کی باری آئی، اس کا نمبر آیا، آواز لگائی گئی ہدہد، تو دربار میں جتنے موجود ہیں سب نے بتایا ہدہد موجود نہیں ہے، غیر حاضر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہاں چلا گیا، موجود نہیں ہے دربار میں۔ آپ نے فرمایا آنے دو، اگر معقول وجہ رہی غیر حاضری کی تب تو معاف کیا جائے گا، اور اگر معقول وجہ نہیں رہی تو پھر سخت سزا دی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرما دیا اگر معقول وجہ نہیں رہی اس کے پاس میں تو سزا ضرور دی جائے گی۔ ہدہد پرندہ جب آیا تو اس کو بتایا گیا اگر معقول وجہ تیرے پاس نہیں ہوئی تو جان لینا پیغمبر خدا ناراض ہے، سزا دی جائے گی۔ ہدہد پرندہ اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں آیا، کام اس کا کیا ہے؟ قاصد ہے، خبریں لاتا ہے، خبریں پہنچاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ قاصد آیا، ہدہد پرندہ آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہاں گیا تھا؟ اب جو آپ کو میں سنا رہا ہوں جملہ آئے گا انشاءاللہ میں چل اٹھوں۔ کہاں گیا تھا؟ غیر حاضر کیوں تھا؟ ہدہد پرندہ اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، کہنے لگا اے پیغمبر خدا، میں آپ کی بارگاہ میں ہی آ رہا تھا، لیکن پرواز کرتے ہوئے اڑتے ہوئے مجھے اپنی برادری کا ایک اور ہدہد ملا، اس کے ساتھ میں پرواز کرتا ہوا اس کے ملک چلا گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہمارا ملک بڑا خوبصورت ہے۔ پرندہ کہنے لگا حضور میں ملک سبا چلا گیا تھا، ملکہ بلقیس کے ملک میں، ملکہ بلقیس کے ملک میں چلا گیا تھا حضور، ادھر گھوم کے آیا، سیر کر کے آیا، سیاحت کے لیے گیا۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے ہدہد پرندے اپنا وجود دیکھ، اپنی بساط دیکھ، پھر اپنی اڑان دیکھ، اپنی پرواز دیکھ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا
اتنی زیادہ لمبی پرواز تو کر رہا ہے، کیا تو اپنی بساط نہیں دیکھتا؟ کیا تو اپنے آپ کو نہیں دیکھتا؟ اب ہدہد پرندے کا جملہ سنو، پیغمبر خدا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، کہنے لگا اے پیغمبر خدا، یہ بات تو درست ہے، میری بساط کوئی نہیں، میری حیثیت کوئی نہیں، میں اگر اپنی حیثیت اپنی بساط کے حساب سے پرواز کروں تو میری بساط کوئی نہیں، مگر یہ جو پرواز ہے میری، یہ جو اڑان ہے میری، یہ اپنی اڑان نہیں، اپنی پرواز نہیں۔ کہنے لگا اے پیغمبر خدا، یہ میری اڑان، یہ میری پرواز میری حیثیت کے مطابق نہیں، یہ میری پرواز میری بساط کے مطابق نہیں، یہ میری پرواز تو آپ کی نسبت کے مطابق ہے۔ میں اگر اپنی بساط اپنی حیثیت سے پرواز کروں، اتنی زیادہ پرواز نہیں کر سکتا، لیکن یہ آپ کی نسبت ہے کہ جس کی بنیاد پر میں اتنی پرواز کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت ہے کہ ایک ہدہد بھی اتنی پرواز کرنے لگا ہے۔ ایک ہدہد پرندہ اپنی بساط سے زیادہ پرواز کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی القدر، ذرا ذہن حاضر کریں، ایک چینٹی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، نسبت کا فیض پائے، ممتاز ہو جائے۔ ایک پرندہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، نسبت کا فیض پائے، ممتاز ہو جائے۔ جب جانور پیغمبر خدا کی بارگاہ میں آ کر نسبت کا فیض پائیں اور وہ ممتاز ہو جائے تو اے دیوانو، تم تو مصطفیٰ کے امتی ہو۔ وہ امت کے قرآن نے کہا اے میرے محبوب کے غلاموں، اللہ کا کلام ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے میرے حبیب کے غلاموں، میرے محبوب کے امتیوں، تم بہترین ہو۔ تو بہترین امت ہونے کے باوجود جب جانوروں کو نسبت کا فیض ملے، وہ ممتاز ہو جائے، تو ہم غلاموں کو بارگاہ مصطفیٰ سے کتنا فیض حاصل ہوتا ہوگا۔ حضور کی بارگاہ سے ہمیں بھی کتنا فیض ملتا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سلطان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سلطان کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اچھا چلیے تھوڑا سا اور آپ کو یہیں سے آگے بڑھا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے آ کر بتایا کہ حضرت، میں نے اس ملک میں جب گھوم کے دیکھا، ملکہ بلقیس کے ملک میں، ابھی ہمارے مولانا انور علی صاحب نے آپ کو جگر مراد آبادی کا عشق رسول سنایا، بتایا نا آپ کو، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ،
ہاں ایک نظر رحمت سلطان مدینہ. نسبت کا فیضان یہی تو ہوتا ہے. پھر چاہے جتنا پرانا شرابی کیوں نہ ہو، نسبت مصطفیٰ پالے تو اللہ تعالی گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، درجے بھی بلند فرما دیتا ہے. نسبت کا فیضان بڑا ہے. ان قلندروں کی نسبت، اس سے جڑے رہنا، وابستہ رہنا. کیونکہ یاد رکھنا عزیزو، اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں. اب انشاءاللہ جو یہ چوتھا مصرع میں آپ کو سنانے لگا ہوں، مچل اٹھیں گے آپ، اور ہمارے علماء بھی مجھے دعا دیں گے. ہاں، اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے. یہ جو سامنے میرے احباب بیٹھے ہیں، یہ آپ کی نظر ہے خصوصی طور پر. نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے شاید. اگر گھٹنے آپ نے پکڑے ہیں تو میری ذمہ داری، میری گارنٹی پہ چھوڑ دو، کہیں نہیں جائیں گے. اگر کہیں چلے گئے میں ذمہ دار ہوں، بالکل بے فکر ہو کے بیٹھے، چھوڑ دو. اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے. اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے. جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے، اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے. اور تاریخ گواہ ہے، یہی راجستھان ہے، اسی کی سرزمین پہ ولیوں کا ایک سلطان ہے. حضرت خواجہ معین الدین ایک پیالہ ہے، ایک کاسا ہے، غلام کو دے کے بھیجا، فرمایا جا کہہ دینا انا ساگر سے کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے. خدا کی قسم ایک پیالے میں سارا ساگر سمٹ کے آ گیا. تو یہ نہ دیکھا کرو کہ جو نظر آ رہا ہے وہ ٹاٹ کا لباس پہنے بیٹھا ہے. یاد رکھنا انہی کو گدڑی کا لال کہا جاتا ہے. یہ نسبتوں کا فیضان ہے عزیزان گرامی القدر. لباس سے پتہ نہیں لگتا، مقام اللہ کے ولیوں کا لباس سے سمجھ میں نہیں آئے گا. قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حضرت سیدنا سلطان سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے ہیں. ہمارے یہاں خیال یہ ہے لوگوں کا کہ پیر وہی جو بڑی سی دستار پہن کے، خوبصورت لباس پہن کے بس ایک مصلے پہ بیٹھ جائے، مسند پہ گدی لگا کے، اور اللہ 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 تسبیح کے دانے چلاتا رہے، وہی اللہ کا ولی ہے، وہی پیر ہے. ہمارے یہاں کچھ ایسا خیال ہے لوگوں کا. نانا میرے عزیزو، یہ دستار نہیں بتائے گی ولی کون ہے، یہ جبہ نہیں بتائے گا ولی کون ہے. معیار ولایت لباس نہیں ہو سکتا. معیار ولایت یہ نہیں ہے لباس دیکھ کے پتہ نہیں لگے گا ولی کون ہے.